الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ ہم صحیح لذاتی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے سابق درس میں۔ اس میں ہم نے کہا کہ مقبول کی 4 قسمیں ہیں: صحیح لذاتی اور صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ اس کے بعد انہوں نے تفصیل بتائی صحیح لذاتی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایک حدیث کو صحیح لذاتی کہہ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر صحیح لذاتی کے 5 شروط ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ جس نے 6ٹھی شرط رکھی ہے، یعنی کہ حدیث کا عزیز ہونا، حدیث عزیز ہونا چاہیے، وہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی وہ صحیح بخاری نے رکھی ہے اور نہ ہی کسی اور امام نے۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے والمراد بمتصل السند، ما المقصود باتصال السند، کیونکہ ایک حدیث کی پہلی شرط ہم کہیں گے اتصال السند، عدالت الروات و ضبطہم، اور پھر عدم الشذوذ و عدم العلہ، یہی ساری چیزیں پڑھیں ہم۔ اتصال السند سے کیا مراد؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمراد بمتصل السند ما سلم اسناده من انقطاع مطلقا بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه۔ اتصال سند سے کیا مراد ہے؟ مل مراد والمراد بمتصل السند، جب ہم کہیں گے کہ سند متصل ہونی چاہیے، متصل ہوتا ہے مطلب ملی ہوئی، جیسے ہم کہتے ہیں یہ صف متصل ہے، اس کے بعد دوسری صف اس کے متصل ہے، لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ والمراد بمتصل السند، اتصال سند سے مراد یہ ہے ما سلم اسنادہ من انقطاع، جس کی سند محفوظ ہو انقطاع سے۔ انقطاع مطلب انہیں کٹ نہیں ہوا، اس میں کوئی راوی گرا نہ ہو، حقیقی گراوٹ نہیں ہے، مراد ہے کہ کوئی راوی ایسا نہ ہو جس نے اپنے شیخ سے نہ سنا۔ والمراد بمتصل السند ما سلم اسنادہ من انقطاع مطلقا، مطلق طور پر، عمومی طور پر جو سند انقطاع سے محفوظ ہو، سالم ہو، جو سند انقطاع سے سالم ہو۔ انقطاع کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے بحیث یکون کل من رجالہ سمع ذلک المروی عن شیخہ، کہ اس میں ہر اس سند کے رجال، یعنی اس سند کے روات نے اس مروی کو، یعنی اس حدیث کو سنا ہو اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے۔ ہر ایک شیخ نے، ہر ایک راوی نے اپنے شیخ سے وہ حدیث سنی ہو، تب ہم کہیں گے اتصال سند۔ اور اسی کا مطلب ہے والمراد باتصال السند او بمتصل السند ما سلم اسنادہ من انقطاع مطلقا بحيث يكون كل من رجال ذلك الحديث سمع ذلك الحديث من، یعنی الحدیث سمع ذلك الحديث من شیخہ۔ کیسے ہم مثال سے سمجھائیں گے آپ کو اتصال سند کس کو کہتے ہیں۔ اتصال سند کا مطلب ہے کہ جس میں کٹ، انقطاع نہ ہو۔ انقطاع نہ ہونا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک راوی نے اپنے شیخ سے وہ حدیث سنی ہو، یعنی اس نے اپنے استاد کا زمانہ پایا ہو۔ جیسے آپ یہ کہیں گے حدثنا، یہ اس کا نام ہے فیضان، فیضان کہتا ہے حدثنی اویس، اب یہ اس کا شیخ ہو گیا، یہ کہہ رہا حدثنی عبد الحمید، میں اس کا شیخ ہو گیا، ٹھیک، حدثنی فلان قال حدثنی فلان۔ اب فیضان نے اس نے سنا ہو، وہ حدیث سنی ہو، اگر فیضان نے ان کا زمانہ نہیں پایا، اس کا مطلب یہ انقطاع ہے۔ یہ مطلب ہے سقط، سند میں سقط کا ہونا مطلب یہ ہے گرنا، مطلب ہونا کہ نہیں گر جائے گا، وہ مراد نہیں ہے، نہیں گرنا ایک معنوی مراد ہے، یعنی اس سند میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جس میں جو گرا ہو، یعنی جس میں انقطاع ہو سند میں۔ انقطاع مطلب کہ ہر ایک راوی نے اس حدیث کو اپنے شیخ سے سنا۔ اب اگر اس نے ان کا پایا زمانہ اور انہوں نے میرا زمانہ پایا، اس کا مطلب سند متصل ہے۔ سند کیا ہے؟ متصل ہے۔ اگر نہیں پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ حدثنا عبد الحمید، بیچ میں اصل میں ان کا شیخ کون ہے؟ میرا زمانہ نہیں پایا، تو اس کا مطلب یہ انقطاع ہو گیا سند میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا پھر وہ متصل سند نہیں ہے۔
یہ مراد ہے والمراد بمتصل السند ما سلم اسناده من انقطاع مطلقا بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه او من شيخه، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہر ایک مطلب سند جو ہے انقطاع سے محفوظ ہو مطلقاً یعنی عمومی طور پر، اس طرح سند ہو کہ ہر ایک شیخ نے اس مروی کو، اس حدیث کو، مروی سے مراد اسی مفعول جو روایت کیا گیا، یعنی اس حدیث کو اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے سنا ہو، یعنی اس کا زمانہ پایا ہو. کیا پایا ہو؟ اگر ہم دیکھیں گے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان اختلاف ہوا ہے، کیا زمانہ کافی ہے، خالی زمانے کا ہونا، یا اس میں لکھا ملاقات ضروری ہے؟ یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. ابھی کتنی شرط ہوگی؟ تین کا ہو گیا. یہ صرف ہم پڑھ رہے ہیں کس کا؟ الصحیح لذاتی ہی، الصحیح لذاتی ہی. اس سے پہلے مطلب یہ تقسیم ہی تھا، یعنی متقدمین جو علماء ہیں، محدثین ہیں، شاید میں نے سابقہ درس میں بھی اس کا اشارہ کیا ہے کہ متقدمین یعنی جو پرانے 4 صدی سے پہلے، ان کے ہاں یہ نہیں تھا حدیث مطلب حسن یا حسن لذاتی، اس طرح سے نہیں کرتے تھے وہ. ان کے پاس تقسیم تھا یہ حدیث صحیح یا ضعیف بس. پھر امام ترمذی آئے، انہوں نے حسن کو مشہور کیا. حسن بہت کم استعمال کرتے ہو، ہاں، اس لیے وہ اکثر جو ہے کچھ محدثین 2 تقسیم کرتے تھے، صحیح اور ضعیف. اور صحیح کو وہ حدیث کو صحیح اور ضعیف میں صرف 2 تقسیم کرتے تھے، صحیح اور ضعیف. اس کے بعد کہتے تھے حسن. بعض علماء ذکر نہیں کرتے، میں نے بہت سارے علماء ایسے تھے جو حسن کا ذکر نہیں کرتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس حدیث حسن ہے، حسن اس کو ضعیف میں کر دیتے. پھر ضعیف کی وہ 2 قسمیں کرتے تھے، یعنی حسن کو کس میں ڈال دیا؟ ضعیف میں. ایک تو صحیح حدیث ہوگا، اس کے بعد ضعیف، اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری قسم ضعیف. ضعیف کی 2 قسمیں، ایک ہے جس کو ہم لے سکتے ہیں صالح للاعتبار، جو قابل حجت ہے، جس کو ہم لے سکتے ہیں سپورٹ کے طور پر، اور دوسرا جس کو ہم نہیں لے سکتے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے جو صحیح یعنی ضعیف حدیث کو انہوں نے قیاس پر مقدم کیا. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک طرف سے قیاس ہے اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے، تو ہم لیں گے کس کو؟ ضعیف حدیث کو. اصل میں وہ ضعیف حدیث وہ حدیث ہے جو صالح للاعتبار، قابل اعتبار ہے، اس میں ایوہ وہ حسن ہے اصل میں. اگر حسن نہ ہو صرف ضعیف ہو، ایسا ہے کہ مطلب حسن نہ ہو صرف، ہاں وہ تقسیم ثلاثی ہے. یعنی پھر ہم کہیں گے حدیث کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہو گیا حدیث صحیح، دوسرا ہو گیا حسن، اور تیسری ضعیف. پھر ضعیف تو وہ جس میں راوی ضعیف ہے بس. لیکن اشکال کہاں سے آتا ہے؟ یعنی ہم نے ابھی جو مصطلح ہمارے پاس ہے، جو ابھی مطلب خاص تتکیونوش یعنی اصطلاح جو بنی ہے، ابھی ٹرم جو بنی ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب ہم مقبول کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. مقبول صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، اور پھر حسن لذاتی، حسن لغیری. ہم نے کہا حسن لغیری اصل میں کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے. آج کل کے مطلب جو متاخرین محدثین ہیں، انہوں نے کہا کہ حسن لغیری اصل میں کیا ہے؟ کوئی نہیں کہتا حسن لغیری اصل میں جو ہے وہ حسن ہے، نہیں. حسن لغیری حدیث مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو کہا جائے کہ یہ حسن لغیری ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ جائے کہ اس سند میں اس حدیث کی 2 سندیں ہیں کم از کم، یا 3 ہیں یا 4 ہیں، اور ہر سند ضعیف. ہر سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. یعنی الگ الگ سے آپ انڈیویجولی اگر اس سند کو لیں گے آپ، تو اس کو آپ قابل اعتبار نہیں مانیں گے، کیونکہ اس میں راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے. مثال میں دوں گا آپ کو، کیونکہ دیکھو ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن کبھی کبھار جو ہے یہاں آپ کو اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ پھر 4 قسمیں کیوں ہیں. کیونکہ تقسیم کبھی سنائی ہے، کبھی ثلاثی ہے، کبھی رباعی. یہاں پر سنائی سے مراد انہیں 2 قسموں میں، ضعیف اور صحیح اور ضعیف، اور ثلاثی مطلب صحیح، حسن اور ضعیف، اور رباعی یعنی 4 قسمیں ہیں. یہ ہو گئے. اب ہمارے پاس جو حسن لغیری ہر صورت میں آتا ہے ضعیف حدیث. ہر صورت میں حسن لغیری کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف حدیث. لیکن اس کو سپورٹ ملا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہو گیا حسن لغیری. وہ قابل حجت ہے، قابل اعتبار ہے. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں مہدی کی جو حدیثیں ہیں، امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، اگر الگ سے آپ لیں گے ہر حدیث میں کلام ہے. سب کو پتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں گے ایک مورخ ہے ابن خلدون، اس نے کہا کہ یہ نہیں آئے گا، مہدی کا ظہور ہوگا نہیں، امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا. پتہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ انہوں نے جب ہر حدیث کو لیا الگ انفرادی طور، تو انہوں نے ہر حدیث میں کلام پایا. ہر حدیث میں راوی کیا ہے؟ صحیح الحفظ ہے،
ہر حدیث میں راوی جو ہے بعض مطلب سند میں جو ہے وہ ضعیف ہے، یا اس کو صحیح الحفظ کہا گیا، یا اس کو مجہول الحال کہا گیا، اس طرح سے بہت سارے روایتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، امام مہدی کا ذکر اس میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس صرف صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ اور بھی کتابوں میں ہے۔ تو جب انہوں نے الگ سے حدیث کو دیکھا، الگ سند دیکھا، کہا کہ ان کے پاس جو نتیجہ آیا، انہوں نے کہا کہ مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عرب لوگوں نے خاندان نے کہا کہ اس کا نام ہوگا یواتی اسمہ ہے نا، وہ حدیث میں آیا کہ ان کا نام میرے نام جیسے ہوگا محمد بن عبداللہ۔ ان کا وجہ شاید یہ ہے کہ انہوں نے کیوں اس کو ضعیف مانا، کیونکہ اگر ایک حساب سے ہم دیکھیں ہر حدیث کی سند میں حدیث جو ان میں کلام آیا ہے، ہر سند میں کلام ہے، ہر سند میں کلام ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں کلام تھوڑا کم ہے، لے دے کے ہم اس کو کہیں گے حسن۔ اگر ہم اس کو صدوق اس راوی کو مانیں گے تو کیا ہو گیا؟ حسن لذاتی، صحیح لذاتی حدیث۔ اور عقائد میں یعنی اتنی بڑی نشانی قیامت کی، اس کا صرف اس حدیث میں آیا جس میں صرف راوی کیا ہے؟ صدوق ہے۔ تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، حالانکہ ابن خلدون جو ہے بڑے مورخ ہیں، لیکن پھر ان پہ جو ہے مقدمہ ابن خلدون مشہور ہے، جنہوں نے مطلب سماج کے اصول دیے، تاریخ کے اصول دیے۔ اس سے پہلے مقدمات نہیں تھے اصول مطلب تاریخ کے، انہوں نے دیے، یعنی کس طرح آپ کو تاریخ پڑھنی ہے شارٹ میں۔ اگر آپ مطلب ہسٹری پڑھیں گے آپ کو بہت مشکل ہوگا، یہاں ہندوستان نے الگ لکھا ہے، انہوں نے الگ لکھا ہے، ہر ملک اپنے حساب سے تاریخ لکھتا ہے، لیکن انہوں نے اصول بتایا کس طرح آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مہدی نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہی وجہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہر حدیث میں کلام ہے، لیکن ہمارے پاس جو قاعدہ کیا ہے، ایک حدیث میں اگر راوی مجہول الحال ہے، دوسری سند میں وہی راوی مجہول الحال ہے، تو ہم اس کو لے دے کے دونوں کو ملا کر ہم اس کو حسن لغیری بنا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ حسن لغیری۔ لیکن وہ نہیں مانتے، اور اس میں جو ہے کلام کیا ہے محدثین نے، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ متخصص نہیں تھے، ان کا مطلب حدیث کا تخصص نہیں تھا، اس میں ایکسپرٹ نہیں تھے، اس لیے ان کی بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ادھر دبئی کا ایک عالم آیا، وہ بھی ایک تھا، اس نے ڈاکٹریٹ کیا تھا شاید حدیث میں، تو یا مطلب ایسے عام تھا، کوئی تھا حدیث میں نہیں، میں کہوں گا کہ اس نے بھی انکار کر دیا مہدی کے ظہور کا۔ انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور وجہ کہاں ہوئی ہے؟ وجہ یہی ہوئی ہے، نہیں وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہر سند میں کلام ہے راوی کے بارے میں، جو ہمارے پاس سند ہے نا، یعنی اس میں کلام ہے، کہیں انقطاع ہے، کہیں اتصال سند، کہیں راوی کا ضبط میں کلام کیا محدث نے، اس کو ضعیف قرار دیا، کسی نے اس کو ثقہ قرار دیا۔ ہمارے پاس کم از کم جب عقیدے کی بات آئے گی، بھائی مہدی کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، تو ایسی حدیث ہونی چاہیے جس میں راوی روات ثقہ ہونے چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تب جا کے ہم اس کو صحیح کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہر سند میں کلام ہے۔ اس لیے محدثین جو ہے متقدمین، وہ صرف دو تقسیم کرتے تھے۔ اگر اصول نہیں پڑھیں گے آپ کو اختلاط ہو جائے گا، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہ کہتے صحیح اور ضعیف، اور پھر انہوں نے ضعیف کو لیا، لیکن کس ضعیف کو؟ جس میں ہم نے کہا دو قسمیں، قسم للاعتبار یصلح للاعتبار، جو مطلب جس کو ہم قابل حجت بنا سکتے ہیں، قسم لا یصلح جو قابل اعتبار نہیں ہے، لا یصلح للاعتبار، یعنی جس میں راوی ضعیف جداً ہے، یا اس کو کذاب کہا گیا، یا متہم بالکذب، یا منکر الحدیث، اس طرح سے کہا گیا۔ اب جب ہم ضعیف حدیث کہیں گے کہ امام احمد بن حنبل نے ضعیف حدیث کو مقدم کیا قیاس پر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حسن حدیث۔ کچھ لوگ نہیں مانیں گے یہ بات، کیونکہ بعض محدثین نے ایسا کیا۔ بعض یہ ہے کہ بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ حسن جو ہے اذا اطلق الحسن فالمراد بھی الحسن لذاته۔ والمعلل في اللغة ما فيه علة واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة۔ معلل بھی کہہ سکتے ہیں، المعلل بھی کہہ سکتے ہیں، المعلول نہیں، درست نہیں ہے، لغوی اعتبار سے معلول درست نہیں ہے۔ الحدیث المعلل فی اللغة، لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ ما فيه علت، جس میں کوئی علت ہوگی۔ علت سے مراد جس میں کوئی بیماری ہوگی، جس میں کوئی سقم ہوگا، جس میں کوئی پرابلم ہوگی۔ علت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اب اصطلاح مطلب یہاں پر علت مراد ہے سبب خفی غامض، سبب غامض یقدح فی صحت الحدیث، یعنی وہ ایک سبب ہے دکھتا نہیں، ریزن ہے، کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ سب کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کچھ بیماریاں ظاہر سب کو پتہ چلتا کہ بھائی اس کو آنکھ میں پرابلم، ناک میں پرابلم، کان میں، کچھ اندر پتہ نہیں چلے گا، اس کو کہتے ہیں علت۔ یہاں مراد وہی علت ہے، علت یہاں پر وہی مراد ہے، وہ علت جو پوشیدہ ہے، سب کو لگتی نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا اصطلاح، یعنی محدثین کے ہاں
هو الحدیث ما فی علت خفیۃ قادحہ، جس میں علت ہوگی کوئی پوشیدہ علت، جس میں پوشیدہ علت ہے، چھپی ہوئی، قادحہ لیکن وہ اثر کرتی ہے حدیث کو، حدیث کو کیا کرتی ہے؟ اثر۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں هو الحدیث الذی اطلع فیہ علی علت تقدح فی صحت الحدیث مع ان الظاہر السلام کہ وہ حدیث ہے، حدیث معل کس کو کہیں گے ہم، یا حدیث معلل اگر آپ کو آئے گا کہیں مطلب کتاب میں ھذا حدیث، بہت ساری جگہ پہ انہوں نے کہا ہے بلوغ المرام میں ھذا حدیث معلول یعنی معل، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں کوئی علت ہے، اس میں علت ہے جو ظاہر، جو دکھتی نہیں ہے، سب کو نہیں دکھتی ہے، یا علماء کو دکھتی ہے جو محدثین ہیں، کہ وہ حدیث ہے جس میں کوئی علت پوشیدہ ہوگی، حدیث کو وہ کیا کرتی ہے؟ اثر کرتی ہے، لیکن ظاہری طور وہ لگتا ہے کہ یہ اس سے بالکل سالم ہے، یہ حدیث محفوظ ہے، اس میں کوئی علت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی سند آئے گی آپ کو لگے گا کہ یہ سند جو ہے بالکل صحیح ہے، رجال و ثقات، لیکن اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہ ہر ایک کو، بلکہ محدثین میں سے کچھ لوگ اس کو جانتے ہیں، بعض لوگ اس پہ زیادہ ان کو دسترس حاصل نہیں ہے، کہ وہ حاذق جو ہوگا، عالم ہوگا، وہی جانتا ہے کہ اس میں حدیث میں علت ہے۔ یہ تو 5 شرط آپ کو دکھیں گے، 5 شروط، لیکن کبھی آپ کو لگے گا کہ اس میں ایک راوی ہے جس نے دوسرے کو مخالفت کی ہے، یا اس میں اس طرح سے ہے، اس لیے بعض محدثین کو جب کہا گیا کہ آپ بتاؤ اس حدیث میں علت ہے، کہ ریزن کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن حدیث میں علت ضرور ہے۔ بعد کے محدثین آئے تو ان کو لگا پتہ کہ بھائی اس میں یہ پرابلم ہے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کثرت جو انہوں نے مشق کیا ہے حدیثوں پہ، زیادہ جانتے ہیں وہ حدیث، ان کو پتہ چل جاتا۔ اب کیسے حدیث میں علت پتہ چلتا ہے؟ کہ ہم ہمارے پاس مثال کے طور پر یہی مہدی کی حدیث، مہدی کا ظہور ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب ان حدیثوں کو ہم ایک ساتھ سارے سند جمع کریں گے، سارے جو اس کے مطلب کہاں پر یہ حدیث ہے آپ نکالیں گے اس کو، اگر آپ کمپیوٹر سے کریں گے تو وہاں پہ آپ کاپی پیسٹ کر کے اس کو رکھیں گے ایک جگہ پہ، سب کتابوں سے نکال کر، اس کے بعد آپ اس کو ایک نقشہ بنائیں گے، اور اس نقشے سے آپ کو پتہ چلے گا اس میں کون راوی کس کی مخالفت کرتا ہے، اس میں کہاں غلطی ہے، تب جا کے، ایسا نہیں پتہ چلے گا۔ اب 10 کتاب پڑھیں گے الگ الگ، اس سے نہیں ہوگا، بلکہ اسی حدیث کو آپ کو کیا کرنا ہے، اس پہ بحث کرنی ہے، ریسرچ کرنا ہے۔ دوسرے کتنے حدیثیں اس کتاب میں آئیں گے وہ نہیں دیکھنا، آپ کو صرف ایک حدیث پہ کرنا ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ قیامت کی نشانی ہے، کیسے ہوگا، صفات کیا ہے۔ آپ اس ساری سند کو ایک جگہ جمع کریں گے، اور تب پتہ چلے گا آپ کو کہ اس میں کہاں انقطاع ہے، کہاں مرسل ہے، کس نے اس کو مرفوع روایت کیا، کس نے موقوف کیا، ساری چیزیں وہ تب ظاہر ہوگی، تب جا کے علت آپ کو سامنے آئے گی۔ اس علت کا اطلاق اور بھی ہے، یعنی اور بھی اس کے نام ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم اتنا جانیں گے کہ معلل کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ صحیح حدیث کے لیے ایک شرط ہے کہ عدم العلہ، اس میں علت نہیں ہونی چاہیے۔ علت کس کو کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں ما فیہ الحدیث المعلل، کس کو کہتے ہیں؟ وہ الحدیث الذی یا ما فی علت قادحہ، ما فی علت خفیۃ قادحہ، وہ حدیث جس میں پوشیدہ علت ہے لیکن وہ حدیث پہ اثر کرتی ہے، حدیث کو اس کی وجہ سے حدیث قادح بن جاتا ہے۔ 5ویں شرط ہے عدم شذوذ، شاذ نہیں ہونا چاہیے۔ شاذ کس کو کہتے ہیں؟ والشاذ لغة المنفرد وفي الاصطلاح ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه، جسے ہم کہتے ہیں من شذ شذ فی النار، جو الگ ہو گیا جہنم میں الگ چلا جائے گا، یعنی جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اس میں شاذ کا مطلب ہے منفرد، الگ رہنا۔ اب الگ رہنے سے یہ ہوگا کہ انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے، ایک ساتھ رہنے سے اس کو کہتے ہیں من شذ شذ فی النار، یعنی زیادہ اس کو بھٹکنے کا خطرہ ہے، اگر اس کو غلطی ہو جائے، کچھ ساتھی ہے اس کو مطلب رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ایک ساتھ رہنا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ ہر ایک چیز آپ کو ملے گی، کیونکہ ہر ایک چیزیں جو ہے عادات نہیں ملتی ہیں، لیکن مطلب یہاں پہ شاذ کس کہتے ہیں عربی زبان میں؟ المنفرد، جو اکیلے شخص کو کیا کہیں گے ہم؟ شاذ۔ کوئی بھی چیز ہے اکیلے، اس کو ہم شاذ کہیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ شاذ و نادر بیان کیا جاتا ہے، شاذ و نادر، یعنی اکثر دوسری چیز ہے، لیکن یہاں پہ یہ کم جو استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاذ، جو الگ ہو گیا۔ لیکن محدثین کے اصطلاح میں اس کو شاذ کہتے ہیں ما یخالف فی الثقہ، الراوی الثقہ، جس میں ثقہ راوی مخالفت کرتا ہے، من هو ارجح منہ، جو اس سے زیادہ راجح ہے۔ مشہور مطلب ہاں شاید ہم نے پچھلی درس میں کہا تھا شاذ کس کہتے ہیں، کہا تھا کہ نہیں؟ ما هو الحدیث الذی یخالف فیہ الراوی الثقۃ، ثقہ راوی مخالفت کرتا ہے، من هو اوثق منہ، جو اس سے زیادہ مضبوط ہے، او جمع من الثقات،
مطلب یہ ایک تعریف ہے. ایک تعریف تو یہ ہے، مطلب اکثر کتابوں میں آپ کو یہ ملے گی کہ وہ راوی ہے، شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ثقہ راوی اپنے سے اوثق، اپنے سے زیادہ مضبوط، اوثق میں اس میں تفضیل، مضبوط راوی کی مخالفت کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ راوی ثقہ ہے لیکن اس سے اوثق راوی یہ ہے مثال، اب یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، یہ شاذ ہو گیا، یہ اس کی روایت کیا ہوگی؟ شاذ. اور ان کی روایت ہوگی محفوظ، آگے آئے گی محفوظ کچھ کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ان کی نہیں مخالفت کر رہا ہے بلکہ یہ راوی، اب ہم کہیں گے یہ راوی اوثق ہے. کیا ہے؟ راوی اوثق راوی ہے، لیکن یہ ایک جماعت ثقات کی مخالفت کرتا ہے، اس کو بھی شاذ کہیں گے. اس لیے ایک تعریف جو ہمارے پاس یہاں پر ہے جس میں ما یخالف فیہ الراوی الثقۃ لمن ہوا یا من ہوا ارجح منہ، جو اس سے زیادہ راجح ہے، زیادہ قوی ہے. مثال ہمارے پاس دو راوی ہے، مشہور راوی ہے حماد ابن زید اور دوسرا راوی ہمارے پاس ہے حماد ابن سلمہ. دونوں ثقات، دونوں راوی ثقہ ہے، حماد ابن زید و حماد بن سلمہ. کیا کہا؟ حماد بن سلمہ. ان کو کہتے ہیں الحمادان، یعنی محدثین اکثر ان کو کہتے ہیں حمادان، رازیان، اس طرح ہم نے پڑھا، اس طرح سے حمادان. اب آپ ہمارے پاس حماد جو ہے حماد بن سلمہ، حماد بن زید، زیادہ اوثق ہے حماد بن زید. زیادہ اوثق کیا ہے؟ کون ہے؟ دونوں میں سے زیادہ اوثق وہ ہے، وہ اوثق ہے حماد بن زید اور حماد بن سلمہ ثقہ ہے. یہ جب ہم ان کو کمپیئر یہ کریں گے، مقابلہ موازنہ جب کریں گے. اب اگر ہمارے پاس کوئی حدیث آئے گی ایک سند سے جس میں حماد بن زید ہوگا اور دوسری سند سے حدیث آئے گی جس میں حماد بن سلمہ ہوگا، حماد بن سلمہ مخالفت کر رہا ہے کس کی؟ حماد بن زید کی. یہ ہو گیا شاذ، اس کو ہم شاذ کہیں گے. گویا کہ شاذ میں جو راوی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ثقہ. جو شاذ میں راوی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ثقہ ہوتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وہ مخالفت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ مخالفت کرتا ہے. ابھی ہمارے پاس صرف ایک چیز آئی ہے، کیا؟ شاذ میں کیا ہوتی ہے؟ مخالفت ہوتی ہے. ایک اور چیز آئے گی آگے، ابن صلاح باقی جو لوگ کہتے ہیں. ابھی حدیث شاذ میں کیا ہوتا ہے؟ مخالفت ہوتی ہے. راوی ہوتا ہے فی نفسی ثقہ، یعنی الگ سے اگر کوئی حدیث وہ بیان کرے اور کسی کی مخالفت نہ کرے تو وہ اس کی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن یہاں وہ کس کی کر رہا ہے مخالفت؟ حماد بن سلمہ مخالفت کرتا ہے کس کی؟ حماد بن زید کی. یہ یہاں پر مانا ہے کہ حماد بن زید یہ قوت فی الحفظ، سب چیز میں، یعنی سب عدالہ میں زیادہ آپ نہیں کر سکتے. عدالہ ایک اس کا زیادہ نہیں ہوتا ہے، اصل میں ضبط کا ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے کسی مبتدی سے بھی روایت کر سکتے ہیں لیکن اس کا قوت حافظہ بہت زیادہ ہے. بعض اوقات کوئی دین میں بہت مطلب آگے ہے لیکن قوت حافظہ کمزور ہے، جیسے مطلب وہ بزرگوں نے زیادہ ضعیف حدیث سے پھیلائی ہیں، موضوع حدیث جو نماز زیادہ پڑھتے تھے، تو ان کا عدالہ کیا ہے؟ مضبوط ہے کہ نہیں؟ مضبوط ہے. لیکن قوت حافظہ کیا ہے؟ کمزور ہے. وہ کہہ رہا امام مالک نے کہا، امام مالک نے ایک راوی کے بارے میں کہا عبد الکریم بن ابی المخارق، وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے. تو پھر امام مالک نے کہا غرنی طول جلوسی فی المسجد، غرنی طول جلوسی، زیادہ مسجد میں بیٹھتے تھے یہ، تو مجھے لگا مجھے دھوکہ ہو گیا کہ یہ اچھے ہوں گے. کس میں؟ اچھے تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عدالہ اور ضبط یہ دونوں مل کر ہوتا ہے. تو مجھے لگا کہ یہ راوی جو ہے قوی ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے اس طرح سے. اس لیے ہاں یہاں پر جو ہے حماد بن زید اقوا ہے، یعنی اوثق ہے. کس سے؟ حماد بن سلمہ سے. اب ہم جو حماد بن زید کی روایت کو ہم کہیں گے محفوظ اور حماد بن سلمہ کی روایت کو کہیں گے شاذ. تو شاذ کیا ہو گیا؟ ما یخالف فیہ ثقہ من ہوا اوثق او ارجح منہ. یہ یہاں پر 5 شروط ہے. 5 میں سے ہمیں کہیں نہیں ملا کہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ حدیث عزیز ہونا چاہیے، کہیں نہیں ملا ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ان یکون مشہورا بالطلب، یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ مشہور ہو، طالب علم ہو، کہ سارے لوگ اس کو جانتے ہو. نہیں، اس کو جو متخصصین ہے وہ جانتے ہوں، بس اتنا کافی ہے. اب اگر یہ صاحب ہیں مطلب یا یہ صاحب ہے، ان کو مطلب عام لوگ نہیں جانتے لیکن استاد جانتے ہیں، بات ختم. یعنی متخصص لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث پڑھ سکتا ہے یا جو بھی اس کو پڑھنا ہے علم وہی بتا سکتے. اب اگر اس کا مطلب کسی طالب علم کا اختبار ہے یا میٹرک +2 کا اختبار ہے، اب رزلٹ آئے گا، وہی بورڈ والے فیصلہ کریں گے کہ اس کو کتنے مارکس. ہم پوری دنیا اگر جمع ہو جائے گی بھائی اس کا اتنا مارکس ہو جائے گا، وہی بورڈ والا جو سرٹیفکیٹ میں وہی ہو. اسی طرح سے محدثین کے ہاں جو چیز ہے ہم اسی کو محدث مانیں گے جس کو محدث نے محدث مانا ہے یا جو ان کے شروط پہ اترتا ہے. آپ کو میرے کہنے سے نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ مطلب تعصب میں کہتے ہیں کہ یہ محدث ہوگا اور اس کا حدیث کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، یا یہ عالم ہو گیا وہ علم کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ تعصب اس میں ہوتا ہے. اس لیے محدثین نے ایک معیار رکھا ہے
جس پہ اترنا ضروری ہے، کرائٹیریز جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں لینا ہے. یہاں پہ 5 شروط ہے، 5 میں سے نہ ہی عزیز کا شرط ہے اور نہ ہی مشہور ہونے کا شرط ہے. یہ نہیں کہ بھائی کوئی کہے گا کہ مشہور مطلب دو، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے کم از کم اس کے پاس جو اس کے جو استاد ہونے چاہیے وہ مطلب جان، یہ ضروری کہ مدرسے میں پڑھے ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں گھر میں وہ اس کو جا کے پڑھ سکتا ہے اس کے پاس، لیکن وہ شیخ کم از کم مشہور ہونے چاہیے کہ اس کے پاس جو شروط رکھے ہیں محدثین نے وہ ہونے چاہیے، تب جا کے آگے حدیث بیان کرے گا. جیسے آج کل جو ہے یہ جو دو ہیں مطلب جب ہم شاذ کو کمپیئر کرتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے جو دوسرا جیسے حماد بن زید جو ہے وہ حماد بن سلمہ سے مطلب اونچے لیول پہ، ہاں بالکل، کیسے پتہ چلے گا ان دونوں میں سے مطلب کون اونچے لیول پہ ہے کون ان سے نیچے لیول پہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں مصطلح حدیث کے بعد پڑھنا ہے جرح تعدیل. ہاں جرح تعدیل یعنی ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے. محدثین جو علماء جرح و تعدیل ہیں ان کو، ان کی بات کو ہمیں دیکھنا ہے. تمہیں کرن ڈیسائیڈ کی کیا پیسہ کن منت کیا وہ بتائیں گے کہ یہ آدمی کتنا قوی ہے. ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوی سے، بلکہ ان کے روایت جو اقوال ہے سب موجود ہے الحمدللہ، سب لکھے ہیں کتابیں. اگر آپ جائیں گے مکتبہ میں، لائبریری میں، مطلب خاص کر ہم نے سعودی عرب میں دیکھا ہے تو اتنے مطلب کتابیں ہیں اس کے بارے میں، جرح تعدیل کے بارے میں سارے جو اقوال گزر چکے ہیں محدثین کے کسی شخص کے بارے میں سارا لکھا ہوا ہے. اللہ ہمارے پاس کتنی کتابیں، تاریخ بغداد ہے، تاریخ دمشق ہے، بڑی بڑی کتاب 52 جلدوں میں ہے یہ کتابیں، سارا اس میں بایو ڈیٹا لکھا ہے. جو بغداد آئے ہیں خطیب بغدادی نے سب لکھا ہے کہ یہ کب آیا، کیوں آیا، کیا کر رہا تھا. یا اس کے علاوہ ابن ابی حاتم نے کتابیں لکھی ہیں، سارے محدثین نے جمع کر دیے وہ اقوال موجود ہمارے پاس، اس سے ہم نکالیں گے. اگر ہمارے پاس 10 محدثین نے ایک راوی کے بارے میں کلام کیا، 10 میں سے 9 نے کہا کہ بھئی یہ راوی ثقہ ہے، ایک نے کہا ضعیف ہے، تو ہم 9 کا مانیں گے مثال. تو یہاں سے اس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ راوی. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ زیدان، آپ کا نام ہے راسخ فی العلم، یعنی اسی طرح سے والراسخون فی العلم. راسخ ہم مطلب اس کے بارے میں آپ 10 لوگوں نے کہا کہ یہ محدثین نے کہا کہ یہ کیا ہے، 8 نے کہا یہ ثقہ ہے، 2 نے کہا ضعیف. لیکن اس کے مقابلے میں عمر کو 10 کے 10 نے کہا ہے، تو زیادہ کون ہو جائے گا؟ عمر. یہ اوثق مانا جائے گا. تو کلام انہی کا اعتبار کیا جائے گا جو محدثین نے وہاں کلام کیا. ہم خود سے نہیں کریں گے، ہم بعد میں حدیث میں حکم لگا سکتے ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے جب اچھی طرح سے قواعد پڑھے گا وہ اس چیز کا اہل بن سکتا ہے کہ وہ حدیث پہ حکم لگائے. اگرچہ اس کو بہت سارے علماء نے ضعیف بھی قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے، تو آپ اس کو ضعیف قرار دے سکتے ہو. اگر اس کو صحیح قرار دے، آپ کو لگا کہ نہیں اس میں یہ چیز ہے، تو آپ ثابت کر کے اس کو ضعیف قرار دے سکتے ہیں، لیکن ثابت کر کے، یہ نہیں کہ خود سے. مطلب ہمارے پاس ایک حدیث ہے بلوغ المرام کی پہلی حدیث ہے، هو طہور ماء الحل میتۃ. اس حدیث کو 5 علت ہیں، جیسے آپ نے علت پڑھ رہے تھے نا، اس کو 5، بعض نے کہا کہ یہ مجہول ہے، بعض نے کہا یہ مرسل ہے، بعض نے کہا اس میں یہ راوی. پھر لے دے کے ہمیں پتہ چلا کہ اس حدیث میں ساری علتوں کا جواب دیا گیا ہے، اور اس میں کافی طرق ہے. تقریباً ہمارے استاد ابھی گزر گئے ہیں، انہوں نے تقریباً اس کی 20 سندیں بنائی ہیں، مطلب جمع کی ہے. ہم جب پڑھ رہے تھے اس حدیث کو شاید ہم نے 5 یا 6 سندیں جمع کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ شاید ہم نے، کیونکہ ہم درسن پڑھ رہے تھے، ہم تخریج نہیں کر رہے تھے. انہوں نے اس کے لیے ایک رسالہ لکھا چھوٹا سا، اور اس میں 20 سندیں انہوں نے هو طہور ماء الحل میتۃ کی ذکر کی ہے، اور اس میں سارے انہوں نے بیان کیا. تو وہاں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کو کسی راوی کے بارے میں پڑھنا ہے تو سارے محدثین کا اقوال پڑھنا ہے، جمع کرنا ہے. یعنی کہ آپ ایک کتاب سے پڑھیں گے نہیں، جتنا اس کے بارے میں کہا گیا وہ جمع کرنا ہے. پھر جا کے دوسرے راوی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیا، تب جا کے آپ کہیں گے یہ کہ یہ اقوا ہے، یہ اوثق ہے، اور یہ ثقہ ہے. اور تب جا کے آگے حدیث کو آپ حکم لگائیں گے شاذ یا محفوظ کا. ترجیح سند میں 3 ہے اور جو روایت ہے، روایت میں 2 ہے، یہ جو شرط سند میں 3 اور روایت میں 2. بالکل، یعنی 3 شرطوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ احسنت، 3 شرطوں کا تعلق سند کے ساتھ ہے، اور 2 کا نہیں، متن کے ساتھ. ایوہ متن کے ساتھ. وہ ذکر کریں ان کو کس کا؟ اسی کا کون کون کیا ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح حدیث کے 5 شروط ہیں. نمبر 1 اتصال سند، وہ اس کا تعلق سند کے ساتھ ہے. نمبر 2 عدالت الرواہ، اس کا بھی سند کے ساتھ ہی تعلق ہے کہ راوی عدل ہونے چاہیے. اس کے بعد ضبط روائی بھی سند کے ساتھ ہے. تیسری اور چوتھی شرط ہے عدم الشذوذ عدم العلہ. یہ عدم الشذوذ کا اصل میں تعلق اسی راوی کے ساتھ ہے.
کس کے ساتھ؟ لیکن وہ کافی دراسہ کرنے کے بعد راوی، اور عدم العلہ کا بھی اسی کے ساتھ ہے. کس میں؟ کیونکہ شاذ کی دو قسمیں، شاذ المتن والاسناد، کبھی شاذ متن میں ہوگا کبھی سند میں. اسی طرح سے علت جو ہوگی کبھی سند میں ہوگی کبھی متن میں، وہ ہے کہ اور متن کے ساتھ عدم الشذوذ عدم العلہ. اور 3 شرطوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سند کے ساتھ، صرف سند کے ساتھ، اور 2 کا دونوں کے ساتھ. مطلب کل ملا کے ہمیں خلاصہ یہ ہوگا کہ تب جا کے ہم حدیث کو صحیح کہیں گے جب آپ نے حدیث کو سمجھا ہے. مطلب کوئی محدث بغیر سوچے سمجھے بغیر جانے حدیث پہ حکم نہیں لگا سکتا ہے. تبھی جا کے اس نے شاذ جانا جب اس نے دیکھا کہ یہ متن اس کے مخالف ہے. کیونکہ ہمارے پاس ابھی آئے گا کہ منکر بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی شاذ کے قسم. سے فی الحال ہم نے کہا شاذ میں صرف ایک چیز ہے، کیا ہے؟ مخالفت. ہاں آپ نے مہدی کا کیا آپ نے، جی جہاں تک میرا کیا آپ سے زیادہ ماشاءاللہ نہیں کوئی بات نہیں. بولتے ہیں یا تو حدیث کا کوئی انکار کرے کہ وہ خدا اللہ نہ بچا اللہ نہ بچا کہ ایمان سے خارج ہوتا ہے. تو جو آپ نے کہا امام مہدی کا کچھ حدیثوں میں ذکر ہے، کچھ حدیثوں میں وہ نہیں ہے. کیا اگر ہم اس کو انکار کر سکیں ہم اس سے کیا اسلام سے خارج ہوتے ہیں؟ یا پھر اگر ہم بولتے ہیں کہ امام مہدی جو آپ نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے قیامت کی نشانی، کیا کل کے دن جو ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے حکومت بولے کہ نہیں امام مہدی نہیں آئیں گے، یہ سارا کچھ نہیں؟ دیکھو ہم نے اس لیے کہا کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے نا، ہاں بالکل. ہم نے صرف یہ کہا کہ ایک مورخ ہے ابن خلدون مشہور، اس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ہاں محدث نہیں. انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو یہی عملانا ہے جو اصول حدیث ہے. حدیث کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ضوابط، ان کو ماننا ہے آپ کو. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں متقدمین کہ ہاں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، پھر آپ کو پہلے دراسہ کرنا ہے. آپ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی، جیسے ہمارے پاس یہ چھوٹی کتاب، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے متقدمین کا دراسہ کیا، وہ کیا کہتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ابھی ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو حدیث کو الگ سے لیا ہے، الگ الگ سند، انڈیویجولی سند جب لی ہے، تو اس میں ہر ایک میں کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی راوی کو صحیح حفظ کہا گیا. اب اگر یہی سند اکیلے آپ کے پاس ہوگی کہ ایک حدیث ہمارے پاس اگر ہوتی صرف ایک سند، حالانکہ ایک سند نہیں ہے، صرف ایک سند ہوتی اور اس میں راوی ہوتا ہے صحیح الحفظ، یعنی اس کے صحیح الحفظ ہوتا ہے اس کا حفظ جو ہے برا ہے، یعنی اس کو یاد نہیں رہتا ہے صحیح سے، کمزور ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم اس پر اعتقاد نہیں بنائیں گے کہ ہاں مہدی آئے گا ایک ہی سند کی وجہ سے. لیکن جب ہمارے پاس بہت سارے سندیں ہیں تو ہم ملا کر یہ کہیں گے کہ مہدی کا ظہور، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں علماء کا اتفاق ہے. اب اگر ایک شخص کہہ رہا ہے اس کے پاس تعویل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس نے انکار نہیں کیا اس حدیث کو جو بالکل واضح ہے، جو صحیح ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا الگ ہے. اور ابن خلدون کا اس مہدی کے متعلق، مہدی کے ظہور کے متعلق کہنا کہ یہ نہیں آئے گا، یہ الگ معاملہ ہے. کیونکہ ان کے پاس ایک تعویل مطلب انہوں نے اپنے حساب سے پڑھا. اپنے حساب سے پڑھنے سے یہی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا اپنے حساب سے. کیونکہ اس میں آپ کو، جیسے ہمارے پاس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی اگر کسی حدیث کو انکار کریں گے تو ان کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محدث ہے. امام غزالی کیا تھے؟ محدث تھے. ہاں انہوں نے احیاء علوم الدین لکھا ہے، وہاں پہ انہوں نے ضعیف حدیثوں سے سہارا لیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ علماء نے فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کا سہارا لیا ہے، وہ کہ ان کے پاس ایک قول ہے. اب اگر اتفاق ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث پہ عمل کرنا نہیں ہے تو پھر یہ منکر انکار ہو جاتا. جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ داڑھی چھیل سکتے ہیں، مطلب شیعہ کو کرتے، اس نے کہا کہ بھائی گامدی ہے نا یہاں پر، گامدی صاحب جو ہے، جاوید گامدی صاحب کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے مطلب ضروری نہیں ہے. اب یہ سنت کی صریح مخالفت بالاجماع، یعنی اجماع العلماء، چاہے وہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. تو ہمارے پاس 4 مذہب ہیں نا، ہم ان کو مانتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں مذہبوں کو مانتے ہیں کہ یہ حق ہے. ہاں اگر کوئی تعصب کرے گا پھر ہم اس کو جواب دیں گے. چاروں مطلب سارے لوگ اس پر متفق ہیں کہ داڑھی کو چھیلنا حرام ہے. اب اگر کوئی آئے گا ایک تو خود داڑھی چھیلے گا اور پھر کہے گا کہ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، تو آپ مانیں گے؟ یہ تو صریح انکار ہو گیا سنت کا. اس میں کوئی شک نہیں داڑھی رکھنے میں. کہیں حدیث میں نہیں آیا کہ اس حدیث میں راوی صدوق ہے، آیا کہیں نہیں، راوی ثقہ ہے. جب ثابت ہو گیا کہ یہ سند صحیح ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ معمول بھی ہے،
حدیث ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے ہم پڑھیں گے حدیث ایک ہوتا ہے معمول بہی، کیا اس پہ عمل رہا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کہیں نہیں ہے کہ حدیث منسوخ ہوگی داڑھی، مطلب اس میں پھر اجازت دی گئی کہ کئی نقصانات ہیں اس میں، کئی جوابات ہیں. کیونکہ جو داڑھی چھیڑے گا اس میں مشابہت ہے کس کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اور اس پہ لعنت. اس پہ کیا ہے، جس نے مشابہت کیا عورتوں کے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور وہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ہوگا حدیث کا انکار کرنا. اب ابن خلدون آئے گا، وہ کہے گا کہ مجھے نہیں لگا کہ حدیث سے، وہ ایک اجتہاد ہے، اس میں کوئی غلط، اس میں ہم نہیں کہیں گے. لیکن اس طرح اجتہاد نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ کو مہارت نہیں ہے. لیکن امام غزالی، ہم نے کہا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، پھر بھی انہوں نے بہت ساری ضعیف حدیثیں لائی. اور ابن الجوزی، حتیٰ کہ ابن الجوزی کے خطبے میں، ان کے مطلب اجتماع میں جب وہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، بہت زبردست ان کا مطلب رقیق القلب ہو جاتے تھے، نرم ہو جاتے تھے، روتے تھے، بہت سارے ہدایت پا لیتے تھے، صحیح راستے پہ آتے تھے. ابن الجوزی نے کتاب لکھی موضوعات، یعنی من گڑت حدیثیں، اور اس میں وہ حدیثیں لائی جو کبھی کبھار، جس کے بارے میں محدثین نے ضعیف کہا. صرف ہم نے کہا ضعیف اور موضوع میں فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے. موضوع کا مطلب جس کا کوئی بنیاد، جس کی بنیاد ہی نہیں ہے، یعنی سوشن بنیومتی کاتھیشن بنیومتی. اور ضعیف کا مطلب ہے کہ ہاں ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کمزور قوت حافظہ ہو سکتا ہے اس میں ملایا ہو. اس نے وہ حدیث الموضوعات میں ایڈ کی جو ضعیف صرف تھی، موضوع نہیں تھی. لیکن جب وہ واز کے بارے میں آتے نا تو وہاں ضعیف حدیث بیان کر دیتے. جب ابن الجوزی، عبد الرحمن ابن الجوزی، تقریباً 697 ہجری ان کی وفات ہوئی ہے، وہ جب واز کرتے تھے یا واز کے بارے میں جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ضعیف حدیث لائی، کیونکہ ان کو لگا کہ لوگوں کو مجھے کیا کرنا ہے، ترغیب دینا ہے. حالانکہ وہ جانتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ابن الجوزی یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ تساہل انہیں برتا ہے اب اگر وہ حدیث کا انکار کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی ایسا امام غزالی سے، اور نہ ہی ابن خلدون انکار کرتے ہیں حدیث کا، نہیں. ان کا صرف یہی ایک معاملہ ہے بس. اور حقیقت میں انہوں نے اس حساب سے پڑھا ہے جو عام آدمی پڑھے گا. اگر وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ راشد صاحب نے کوئی بات کہی، آپ کہیں گے یہ ضعیف ہے، اس کو یاد نہیں رہتا. پھر اس صاحب نے کہی، آپ کہیں گے وہی بات، آپ کہیں گے یہ بھی کمزور ہے، اس کو مشن یاد ہی روزن مشرم اس کا مطلب، یا ہم کہیں گے ایسے آدمی کا جس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، آپ کہیں گے یہ بات بالکل، یہ بات درست نہیں. اسی طرح سے انہیں الگ الگ سے پڑھا. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے، اس لیے علی بن المدینی اور اکثر محدثین نے کہا ہے، مطلب منسوب ہے یہ قول ان کی طرف، الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. جس مطلب مسئلے کے بارے میں ہم سارے مطلب حدیث کے بارے میں سارے سندوں کو جمع نہیں کریں گے، تب تک ہمیں خطا نہیں پتہ چل سکتا ہے. سارے حدیثوں میں یہ ہر چیز میں ہے، مطلب رفع الدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں سارے حدیث کو جمع کر کے آپ کو پتہ چلے گا کیا معاملہ ہے. ہاتھ اوپر رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، غسل کس طرح سے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، اس میں الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. یہ نہیں کہ فوائل للمصلین آپ یہاں رکیں گے، بلکہ الذین هم، یہ آپ کو مل کے پڑھنا ہے. اسی طرح سے ملا کے سارے حدیث کی سندوں کو جمع کر کے آپ ایک نتیجہ لا سکتے ہیں. ایک مسئلہ ہے اس میں، یہ جو آپ نے بتایا کہ حدیث جو ہے، بس میرا ایک ڈاؤٹ ہے، مطلب جو ضعیف حدیث ہے اس کو ہم لوگ لے سکتے ہیں، تو احناف کے یہاں تو مطلب یہ تو مشہور ہے نہیں. ضعیف حدیث جو ہمارے، ہاں یہ آگے ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ. ہاں درس ضعیف حدیث نہیں لیتے ہیں ہم، ضعیف حدیث ہم نہیں لیتے ہیں. جس ضعیف حدیث کو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے 4 تقسیم کیا نا، حسن لغیری کے بعد جو حدیث ہوگی ضعیف، ہم اس کو نہیں لیں گے. حسن لغیری جب اب ہم کہیں گے اس کے بعد کیا ہے، ہم نے کہا صحیح لذاتی، ہم نے کہا صحیح لغیری، اس کے بعد ہم نے کہا حسن لذاتی، حسن لغیری، اس کے بعد کیا اصطلاح کی ٹرم ہے ہمارے پاس، ضعیف. ہم اس کو نہیں لیں گے، کیونکہ وہ ضعیف کا مطلب اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہم اس کو نہیں لیں گے. جو لیتے ہیں ان کے پاس شروط ہے، انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئیں گے. اس کے پاس شروط ہے، جو بھی احناف ہیں یا جو لیتے ہیں ضعیف اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کی شروط ہے، وہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ آئے گا، آپ اس میں مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ. فی الحال ہم اگر اس میں گھسیں گے تو یہاں سے ہم نہیں وہ نکل پائیں گے. ترجیح صحیح البخاری على صحیح مسلم. اذکر مراتب الصحیح اس عنوان کا کیا مطلب ہے، صحیح بخاری کو ترجیح دینا صحیح مسلم پر، یعنی صحیح بخاری زیادہ افضل ہے کس سے، صحیح مسلم. یہ مطلب عنوان ہے. اذکر مراتب الصحیح بالنسبة الى ما رواه البخاری ومسلم اجتماعا وانفرادا وما لم يروياه وما هي الأسباب التي قدم من أجلها ما رواه البخاري على ما رواه المسلم وعلى ما يحمل ما نقل عن بعض العلماء من تقديم صحيح المسلم على صحيح البخاري. احسنت. اذكر مراتب الصحيح بالنسبة إلى ما رواه البخاري ومسلم اجتماعا وانفرادا وما لم يروياه
آپ کو صحیح کے مراتب بتانے ہیں، صحیح کے درجات، صحیح حدیث کے، جو بخاری نے روایت کیا، بخاری مسلم نے ایک ساتھ اور الگ الگ کیا اس اعتبار سے، اور جو نہیں روایت کیا اس اعتبار سے. شارٹ میں ہم کہیں گے کہ مراتب الصحیح بحسب مصدری، صحیح کے مطلب الگ الگ مرتبے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا صحیح لذاتی، صحیح لغیری، تو اس کا مطلب ہم نے کہا اس کے الگ الگ درجات ہیں. کب ہم کسی حدیث کو زیادہ قوی کہیں گے، کب ہم اس کو کم درجہ دیں گے، اس کے ہمیں دیکھنا ہے کس کتاب میں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کس کتاب میں ہے. تو یہ تقسیم اس حساب سے نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم کس حساب سے ہے؟ بحسب الکتاب او المرجع الذي خرج الکتاب الحدیث، اس کتاب کے اعتبار سے جس کتاب میں اس حدیث کا ذکر ہے. بحسب ايش؟ بحسب المرجع الذي خرج الحدیث یا بحسب الکتاب الذي اورد الحدیث. ہمیں اب یہ تقسیم دیکھنا ہے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے مراتب ہیں، کتنے مراتب حدیث کے، یہ 7 ذکر کرے گا. لیکن یہ کس اعتبار سے ہے کہ وجود الحدیث فی الکتاب فی کتب السنہ، بحسب وجود الحدیث فی کتب السنہ، حدیث کا حدیث کی کتابوں میں موجود ہونا، اس اعتبار سے حدیث کے 7 مراتب ہیں. یعنی اشوشنی حدیث کا کتاب میں اس کا ایک اثر پڑتا ہے. مثال ہمارے پاس کوئی حدیث ہے، مثال ہمارے پاس کتاب ہے مشکات، چلو مشکات تو ایک حدیث کا ہی اس کا اسی کے ریلیونٹ ہے، بہشت زیور، یا ہمارے پاس قدوری ہے، یا ہمارے پاس شرح وقایہ ہے، یا ہمارے پاس مبسوط سرخسی کی، یا بدائع الصنائع یہ ہے، یا شرح وقایہ ہے، یا الوقایہ ہے، یا مختصر الوقایہ ہے، النقایہ، اس طرح کی کتابیں جو حنفیوں کی ہے، یا مطلب ہمارے پاس شافعیوں کی بھی کئی کتابیں ہیں فقہ میں، جیسے ہمارے پاس المجموع للنووی، المہذب للشیرازی، یا اس کی بھی ہے کئی، امام غزالی کی بھی کتاب ہے، کئی لوگوں کی کتابیں فقہ میں. وہاں اگر آپ کو حدیث ہوگی، وہاں آپ حدیث پائیں گے، تو غالب گوار ہے کہ وہ حدیث انہوں نے کس سے لی ہے؟ کتب حدیث سے لی ہے. یا اسی طرح سے آپ کوئی حدیث پائیں گے کسی تاریخ کی کتاب میں، مثال ہندوستان کی تاریخ میں کسی نے لکھی ہے کتاب، اب وہی اس نے جو ہے کتاب الہند، کس کی کتاب ہے وہ؟ شاباش، خوری، مطلب ہند کے بارے میں، تاریخ ہند کے بارے میں ایک مورخ نے، مشہور مورخ ہے، ابھی میرا نام جو نام یاد نہیں آ رہا، اس نے لکھی کتاب الہند. اب اس میں کوئی حدیث ہوگی تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے، یعنی غالب گوار ہے کہ وہ کس نے نہیں وہ کتاب وہ تھوڑا پہلے زمانے کے ہیں، معروف شخص تھے. بہرحال تاریخ البیرونی، البیرونی، انہوں نے کتاب لکھی الہند، تاریخ الہند. اب اس میں کوئی حدیث ہوگی، ہمیں زیادہ گمان ہے کہ غالب گمان ہے کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ متخصص اس کے لیے حدیث وہ کتاب نہیں. حدیث کی کتاب میں ہونی چاہیے، تب جا کے ہم اس کو زیادہ اقرب پائیں گے کہ یہ صحیح ہو سکتی ہے. یہ اسی اعتبار سے کہتا ہے کہ حدیث کے مراتب ہے، کس اعتبار سے؟ بحسب مصدری، کس کتاب میں ہے وہ، کس نے اس کو لایا ہے، اس اعتبار سے حدیث کی 7 قسمیں. یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اب بتاؤ حدیث کا بخاری مسلم میں ہونا ایک ساتھ، اجتماعاً الگ الگ ہونا، یعنی بخاری میں مسلم میں، وما لم یرویہ، یا بخاری مسلم میں نہ ہونا حدیث کا، اس اعتبار سے حدیث کی کتنے مراتب ہیں، کتنے درجات ہیں. وما هي الاسباب التي قدم من اجلها ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، کیا اسباب ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو مقدم کیا گیا جس کو بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث پر جس کو صرف مسلم نے روایت کیا ہے. وعلى ما يحمل، کس چیز پر محمول کی جائے گی یہ بات، یا ما نقل عن بعض العلماء، جو بعض علماء سے منقول ہے یا جو بعض علماء سے مذکور ہے، من تقدیم صحیح مسلم علی صحیح بخاری، صحیح مسلم کو صحیح بخاری پہ مقدم کرنا. بعض علماء نے کہا کہ صحیح مسلم جو ہے مقدم ہے کس پر؟ صحیح بخاری پہ. اس کے کیا اسباب ہیں آپ کو وہ بتانا ہے، یہ سوال ہے. مراتب الصحیح، صحیح حدیث کے کتنے مراتب ہے کہ جو اس حدیث کے وجود کے اعتبار سے کس کتاب میں ہے، وہ اس اعتبار سے اس کے کتنے مراتب ہیں، اور کیا اسباب ہے جس کی وجہ سے بخاری کو مسلم پر مقدم کیا گیا. اور بعض علماء نے مسلم کو ہی مقدم کیا بخاری پہ، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟ جی المراتب في ذلك 7 نذكرها فيما يلي مرتبا ترتيبا مرتبة ایوہ ترتیبا تنازليا. اس بارے میں مراتب جو ہے 7 ہے،
کتنے 7 حدیث کی 7 مراتب ہے 7 درجات ہے ہم ان کو ذکر کریں گے فیما یلی نیچے مرتبتاً ترتیب کے ساتھ ترتیباً تنازلیاً ایسی ترتیب اوپر سے نیچے اوپر سے ڈسینڈنگ ہوتا ہے نا اسینڈنگ اوپر سے نیچے یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا جو ہے اس کو پہلے بتائیں گے اس کے بعد اس سے کم اس کے بعد اس سے کم اس کو ترتیب تنازلی پھر اوپر سے اگر کریں گے اس کو ترتیب تصاعدی الأول ما اتفق عليه البخاري ومسلم من فرد به البخاري پہلا مرتبہ کیا ہے متفق جس پر بخاری اور مسلم متفق ہو گئے اس لیے آگے نشان ہوتا ہے متفق علیہ کیا مطلب اخرج البخاری و مسلم تو اس کا مطلب سب سے ٹاپ والی حدیث کون ہے جو بخاری مسلم کے اندر ہے کس اعتبار سے کتابوں میں موجود ہونے کے اعتبار سے اس حدیث کا حدیث کی کتابوں میں موجود ہونے کے اعتبار سے سب سے ٹاپ نمبر پر حدیث کون ہے جو بخاری مسلم میں ہے ما انفرد به البخاري ایوہ من فرد به البخاری جس سے بخاری اس کو اکیلے بخاری روایت کرے من فرد به مسلم یہ تیسرا ہے ما كان على شرطه رقم 3 اس طرح سے رقم 3 ما من فرد به البخاري الرقم الرابع ما كان على رقم شرط 3 من فرد به مسلم تیسرا مرتبہ جس کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے الرابع ما كان على شرطيهما جو ان دونوں کی شرط پہ ہوں گے کن دونوں پہ پہلا مرتبہ حدیث کا بخاری مسلم میں دوسرا بخاری میں تیسرا صرف مسلم میں چوتھا ان دونوں کی شرطوں پہ جو کنڈیشن ان کے انہوں نے رکھے اس کے حساب سے شرط سے مراد کیا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں ایک ہے کہ مطلب ہم کہیں گے یہ حدیث بخاری کی شرط پر ہے یعنی اس حدیث میں وہی روات ہے جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ذکر کی ہے اس حدیث کے بھی وہی روات یعنی اس سند کے بھی وہی راوی ہیں جو امام بخاری نے اسی سند سے حدیث ذکر کیا کس میں صحیح بخاری میں اس کو کہیں گے شرط البخاری ایک معنی یہ ایک معنی ہے کہ اسی جیسے ہیں ایک معنی کیا ہے یعنی اس سند میں وہی روات یعنی اس سند میں ایسے روات ہیں جن کی صفات ویسے ہی ہیں جیسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں شرط رکھی ہے ما كان على شرط البخاري دیکھو اس کو آپ ابھی کیا مطلب ہے کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر ہے یعنی اس حدیث میں وہی روات ہے جو بخاری مسلم نے اپنی کتاب میں ان سے انہوں نے حدیث لائی ہے لیکن یہ حدیث نہیں لائی ہاں راوی وہی ہے وہی روات ہے لیکن انہی روات سے وہ یہ حدیث مروی ہے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے لیکن بخاری مسلم میں یہ حدیث روات وہی ہاں حدیث کا جو متن ہے وہ الگ ہے ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی ہے کہ نہیں بخاری مسلم یہ حدیث جو ہے اس میں وہی روات ہے ان کے وہی صفات ہے وہی شروط اس کے اندر ان کے اندر پائے جاتے ہیں وہی صفات ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے راوی میں شرط رکھے ہاں راوی الگ ہے جیسے ابھی مطلب ہمارے پاس سر حماد بن سلمہ ہے اب حماد بن سلمہ نے یہاں لایا ہے مطلب یہ ہے لیکن یہاں پہ حماد بن کوئی دوسرا حماد تو ہم نے کہا کہ یہ دوسرا حماد جو ہے جو جس سے ہم نے حدیث دیکھی ہے لیکن کسی دوسری کتاب میں بخاری مسلم میں نہیں ہے لیکن اس حماد میں وہی صفات ہے جو حماد بن سلمہ میں ہاں عدالت میں قوت حافظہ میں عدالت میں یہ زیادہ اقرب قول یہ ہے کہ صفات زیادہ اقرب قول کیا ہے صفات یعنی ہم کہیں گے کہ یہ حدیث بخاری کی شرط پہ ہے یا بخاری مسلم کی شرط پہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سند میں وہی روات ہے اور ان کے وہی صفات ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے رکھے ہیں راوی میں شرط رکھے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے چوتھا کیا ہے جو بخاری مسلم کی شرط پر ہو پانچواں ما كان على شرط البخاري جو صرف بخاری کی شرط پر ہو وہ ہے دونوں یہ ہے صرف یعنی جو صرف بخاری کی شرط پر یعنی اس میں روات کا یہ جو شروط ہے ما كان على شرط مسلم کتنا ہو گئے سادسا کتنے ہو گئے 6 جو مسلم کی شرط پر صرف مسلم اب یہاں پہ 7واں ہے معلم يرويه ولم يكن على شرطهما ولم يكن على شرطهما دونوں نے اس کو روایت نہیں کیا ہے وہ حدیث جو انہوں نے روایت نہیں کیا نہ امام بخاری نے نہ امام مسلم نے ولم يكن على شرطهما نہ ان دونوں کے شرط پر ہے لا اجتماعا ولا انفرادا نہ اجتماعی طور پر نہ الگ اب وہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں ہے صحیح ابن حبان میں ہے سنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے یا سنن دارقطنی میں ہے یا مستدرک میں ہے لیکن حدیث صحیح حدیث کیا ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ہے لیکن حدیث کیا ہے صحیح یہ 7واں درجہ ہے کتنا ہے ہمیں فائدہ کیا ملے گا فائدہ ملے گا
هذه المراتب وهذه المراتب السبع كل وهذه واحدة المراتب السبع منها مقدمة على التي قبلها. یہ 7 جو مرتبے ہیں، 7 جو درجات حدیث کے جو 7 اقسام ہیں ترتیب تنازلی، ہر ایک اس میں اس کو ہم مقدم کریں گے اس پر جو اس کے بعد ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 حدیث آئے دونوں کا الگ الگ معنی ہے، دونوں کا معنی ٹکرا رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ترجیح دینا ہے. یا تو دونوں کو جمع کرنا ہے حدیث میں ہمیں کرنا ہے جمع، جیسے ہمیں آگے آئے گا، یا دونوں میں سے ایک کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک کو چھوڑ دینا ہے. تو ہم کو ترجیح دینا ہے کہ نہیں یہ حدیث زیادہ راجح ہے. تو اس وقت ہمیں فائدہ ملے گا اگر ہمارے پاس ایک حدیث بخاری مسلم کے اندر ہے اور دوسری حدیث صرف مسلم کے اندر ہے. جیسے ہمارے پاس ڈبل، بخاری میں بھی ہے، ہاں بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے، ایک ساتھ دونوں میں ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، لیکن دوسری حدیث صرف کیا ہے؟ مسلم نہیں یا بخاری میں. تو ہم کس حدیث کو لیں گے؟ جو دونوں میں ہے، جو دونوں میں ہے. ہمارے فائدہ کیا ملے گا ہمیں اس تقسیم سے، اس ترتیب سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ان مراتب سے ہمارے پاس ابھی جیسے مثال کے طور پر سنگل تکبیر کیا نہیں ہے، ڈبل. ہمارے پاس سنگل والی جو حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر ہے، مثال سنگل والی کس میں ہے؟ بخاری مسلم میں، اور جو ڈبل والی ہے وہ صرف مسلم میں ہے. تو ہم کس کو لیں گے؟ جو دونوں میں ہے، بخاری مسلم میں. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسی طرح سے ہمارے پاس حدیث ہے وہ بخاری کی شرط پر ہے لیکن وہ دوسری حدیث ہے وہ مسلم کی شرط پہ ہے، دونوں کا معنی الگ الگ ہے، تو ہم اس کو لیں گے جو بخاری کی شرط پر. اسی طرح سے ہمارے پاس کوئی حدیث ہے نہ بخاری مسلم میں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ صرف مسلم میں ہے، نہ ان دونوں کی شرط پہ ہے، نہ الگ الگ ہے، بلکہ کسی دوسری حدیث کی کتاب میں ہے لیکن صحیح ہے. لیکن ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے جو یا تو بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے یا ان کی شرط ہے. ہم کس کو لیں گے؟ جو ان کتابوں میں ہے، کیونکہ ہم نے یہ تقسیم کیا ہے بحسب وجود الحدیث فی کتب السنہ، اس اعتبار سے. اب یہ تقسیم جو ہے صرف وجود حدیث کا موجود ہونا. بعض اوقات کوئی حدیث ہوگی قوت کے اعتبار سے جو ہے الگ صفات ہے جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. قوت کے اعتبار سے کیونکہ انہی لوگوں نے قوت رکھی ہے، شرط رکھی ہے کہ بھائی اس راوی میں یہ ہونا چاہیے تب ہم لیں گے. وقت سر رہا، ٹائم مکلو، تو انشاءاللہ نكمل في الدرس القادم. اليوم طولنا يعني استغرقنا وقتا طويلا في المسائل التي كانت خارج الدرس. ان شاء الله نكمل في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.